وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. صلوات الله. برادران ایمانی، حمد ہے اس اللہ کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. حمد ہے اس اللہ کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا. امام حسین علیہ السلام کی محبت میں آنے والوں، امام حسین کی مجلس کے شیعہ مالک نہیں ہیں، شیعہ نوکر ہیں. نوکر کا کام ہوتا ہے مالکوں کے مہمانوں کا استقبال کرنا. نوکروں کا کام ہوتا ہے ایسے انتظامات کریں کہ کسی آنے والے ہور کا راستہ بند نہ ہو جائے. سبحان اللہ. میرے بھائی پیر نصیر الدین گوڑرا شریف والے، میں پنڈی ان کے پاس 3 اشرے پڑھ چکا ہوں گلشن آباد میں. پیر گوڑرا شریف والے پیر نصیر الدین نام ذہن میں آیا؟ بہت بڑی گدی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجلس یا ذکر حسین میں آنا شیعہ سنی ہونے کی علامت نہیں، شریف ماؤں کی اولاد ہونے کی نشانی. آپ کو یاد ہے کہ فیصل آباد میں ہمارے اہل حدیث ایک بزرگ عالم دین تھے جن کا نام تھا محمد اسحاق مدنی، دنیا سے وفات پا گئے. محمد اسحاق مدنی علیہ رحمہ. آج اگست کی 13 اگست ہے. 13 اگست یا 14 اگست پوری دنیا چاہتی ہے کہ جس نے پاکستان بنایا ہے اس کے نام کو زندہ رکھا جائے. جس نے شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے یہ ملک بنایا ہے اس کے نام کو زندہ رکھا جائے. اندر سے ضمیر اجازت دے تو پوچھنا، جو ملک دے اس کا نام لیتے ہو جو تمہیں دین بچا کے دے. برادران ایمانی، مجلس کسی کو طنز کرنے کا نام نہیں، یہ سمجھ میں رکھنا. مجلس اخلاق کا نام ہے، مجلس کردار کا نام ہے. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. محمد اسحاق مدنی صاحب نے
ایک عشرہ محرم میں جمعے کے خطبے میں 2 3 4 مرتبہ حسین ابن علی کا نام لیا، لیکن بعض بندوں کو شاید ہضم نہیں ہوتا، چونکہ جو حسین جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے نا، اسے اللہ سجاد جیسی نعمت دیتا ہے، اور جو شکر ادا نہ کرے پھر یزیدیت اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ کہ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ بَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرو گے نا تو میں اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں۔ بے شک، واہ واہ واہ، کیا بات پڑھ لیں گے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے مرحومین کی نجات کے لیے بھی صلوات بلند لہجے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے اس عمل کی قبولیت کے لیے صلوات بلند لہجے میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ برادران ایمانی، یہ موسمی اثر انداز چیزیں محبت حسین پر نہیں ہوتی لیکن انسانی کیفیت ہوتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں، دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی محبت میں اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے، پھر سنیں، دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی محبت میں اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے اتنے لوگ جمع نہیں کر سکتا جتنا حسین جانے کے بعد بھی کر رہا۔ بے شک، کیا بات، توجہ فرمائی آپ نے؟ کیا بات۔ یعنی یہ جو آپ آئے ہیں نا مجلس مظلوم کربلا میں آپ آئے ہیں، مثلا آپ محبت حسین میں آئے، بھئی آپ کس کی محبت میں آئے؟ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں۔ آپ کو کوئی کھینچ کر نہیں لایا، کوئی زبردستی نہیں لایا، کسی نے یہاں پکڑا ہوا نہیں۔ میری طرف دیکھو تو پھر کوئی ہے نا جو لایا ہے، کوئی ہے نا، کوئی ہے جو لایا ہے۔ وہ کون ہے؟ محبت اہل بیت یا محبت حسین۔ پتہ چلا 1400 سال کے بعد بھی آپ نے 4 محرم کو جمعے والے دن مجلس میں شرکت کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ بدن پر حکومت جس کی بھی ہو، دلوں پر حکومت کل بھی حسین کی تھی۔ بدن پر حکومت جس کی بھی ہو، دل پر حکومت کل بھی حسین کی، اور دل پر آج بھی حکومت حسین ابن علی کی ہے۔ مولانا اسحاق صاحب نے 3 مرتبہ حسین کا نام لیا۔ وہ اہل سنت نہیں، اہل حدیث ہے، اہل حدیث۔ ویسے میں اس مجمع میں اہل
تشیع کے 12 امام، 12 امام، پہلے مہدی، پہلے علی اور آخری مہدی، یعنی آپ 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے برادران کے 4 امام ہیں جو اہل سنت بھائی شامل ہیں، میں انہیں بھی شامل کرتا ہوں کہ 4 اور 12 کتنے ہو گئے؟ یا سارے بولو، اور اپنے 12 تو اچھے بولو نہیں، باقی بھائیوں کے 4۔ ہم آج 16 اماموں کے ماننے والوں سے مخاطب ہیں۔ یار کیا سمجھتے ہیں بات کو، بات سنیے آپ نے، وہی 12 آپ کے ہو گئے، 4 ہمارے بھائیوں کے ہو گئے، 12 اور 4 16 ہو گئے۔ یہ 16 ہی 16 والے ہمیں قبول ہیں، جو ان میں نہیں ہے نا وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ نہیں میں وضاحت رکے بھائی، رکے ذرا رکے۔ یہ 12 امام جو ہیں، 12 اہل تشیع کے 12 ہیں، 4 اہل سنت کے، 4 12 شیعوں کے کہتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، اور 1 اہل سنت کے کہتے ہیں بے شک ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، امام مالک علیہ رحمہ۔ باقی 3 بچے، باقی 3 بھی کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں یہاں باندھو، ایک کہتے ہیں یہاں باندھو، ایک کہتے ہیں یہاں، تینوں قبول ہیں، تینوں قبول ہیں۔ یعنی باندھنے والے کتنے ہو گئے؟ 3، کھولنے والے کتنے ہو گئے؟ 13۔ اب یہ سبھی قبول ہیں، جو ان میں نہیں وہ نہ 3 میں ہے۔ اور فرمایا آپ نے میرا جملہ، میرے بھائی مولانا محمد اسحاق مدنی صاحب نے 3 مرتبہ حسین کا نام لیا۔ ایک بندہ اٹھا کہتا ہے مولانا آپ شیعہ ہیں؟ مولوی صاحب کو، مولانا تم شیعہ ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر آپ 3 مرتبہ حسین کا نام لے چکے ہیں۔ کہا یہی تمہیں بتانے کے لیے کہ میں اہل حدیث ہوں، لیکن میں حسینی اہل حدیث ہوں، میں یزیدی اہل حدیث ہوں۔ اللہ ایماندار کیا قرآن 35 لاکھ میرے بھائی، میرے محترم، میرے عزیز، یہ مجلس میں آپ محبت حسین میں تشریف لائے، محبت حسین، شیعہ سنی محبت حسین میں بہت آگے۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ابتدا میں محبت حسین پر، جو بڑا چوکنا ہو کے بیٹھے گا نا اسے بات سمجھ آئے گا۔ بندے کہتے ہیں خطیب کا لہجہ، انداز، تلفظ، ادائیگی کیسا ہے۔ کبھی کبھی تو بیچارے خطیب کا بھی حق بنتا ہے نا کہ بندوں کو چیک کرے کہ بندے کیسے ہیں۔ جو سماعت فرما رہے ہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں آل محمد کے اس پاکیزہ ممبر پر، آپ سارے محبت حسین میں آئے۔ اصول یہ تھا، اصول اسلام یا اصول دین، کہ بندے اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں۔ یار کون بولے گا، کون سمجھے گا؟ بندے اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت کی آڑ میں بندوں کو حسین بتایا جاتا ہے۔ کون میرے ساتھ چلے گا؟ چلے گا کہ میرا جملہ؟ چاہیے یہ تھا کہ بندے اللہ کی محبت میں جمع ہوتے اور اللہ کی آڑ میں ہم لوگوں کو حسین بتاتے ہیں، حسین بتاتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بندے محبت حسین میں جمع ہوتے ہیں، بندے محبت حسین میں جمع ہوتے ہیں، اور محبت حسین کی آڑ میں ہم لوگوں کو توحید بھی بتاتے ہیں۔
لوگوں کو نبوت بھی بتاتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی آیتیں بھی بتاتے ہیں، لوگوں کو اصحاب کے قصے بھی بتاتے ہیں، لوگوں کو ازواج کی کہانیاں بھی سناتے ہیں۔ پتہ چلا 1400 سال سے لے کے آج تک اللہ کا دین بندوں تک پہنچانے کے لیے وسیلہ کل بھی حسین تھا۔ یزیدیت میں ابتدائی کلام میں محبت امام حسین علیہ السلام پر شکر ادا کرتا ہوں مالک کہ ہمیں اللہ نے محبت حسین پر ثابت قدم رکھا۔ پڑھنے نہیں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر، بلند لیں۔ میں نے جو لفظ پڑھے ہیں قرآن کے وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگوں۔ اس کا مطلب ہے آپ سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، بے شک ایمان والے لوگوں۔ تھوڑا سا اور اپنے آپ کو بلند کریں۔ یہ راجیاں کون ہیں؟ بے شک راجیاں۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اے راجیاں والو، تو راجیاں اور ہے، والے اور ہیں۔ دو چیزیں ذہن میں آئیں گی، ایک راجیاں ایک والے۔ میں کہتا ہوں اے سیال کوٹ والو، سیال کوٹ اور ہے، والے اور ہے۔ اللہ جب کہتا ہے اے ایمان والو، تو ایمان کسی ضلع کا نام ہے؟ بولو یار میرے ساتھ، بولو ایمان، ایمان ایمان کسی ضلع کا نام ہے۔ اچھا میں دو چیزیں لے آتا ہوں، ایک ایمان ایک دین۔ مثلا بندے کہتے ہیں کہ مرنے والے کا دین ٹھیک ہو تو نجات ہے، بے شک ایمان ٹھیک ہو تو نجات ہے۔ بندہ جیسا بھی ہے، دیندار ہے ایماندار ہے تو بندے کی نجات ہے۔ یہ ایمان والے کیا ہے؟ ادھر دیکھو میرے، ایمان والے، ایمان کا کوئی نقشہ، یہ مائک ہے نقشہ آپ کے ذہن میں، یہ کیمرہ ہے، یہ تسبیح ہے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایمان ہے، کیا بتاؤں مثلا؟ اور میں نبی کی خدمت میں لے جاتا ہوں۔ ایک منظر پر میرے سچے نبی نے کہا تھا 12 ذل ایمانو، اور میں سچے نبی کی گل کر رہے ہیں، میں سچے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ 12 ذل ایمانو کلہ الی کفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو کون گیا؟ علی۔ اس کا مطلب علی کل ایمان ہے، آپ ایمان والے ہیں۔ کل عبادت کے قرآن 35 سال کنارہ حیدری، علی 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 کل ایمان اور آپ سب ایمان والے، علی کل ایمان اور آپ ایمان والے۔ قبر میں نجات اسے ملے گی جس کا ایمان ٹھیک ہوگا، جس کا ایمان ٹھیک ہوگا اور جس کا دین ٹھیک ہوگا۔ دین میں نہیں جاتا نبی کے پاس، اور خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ اور بھائی میرے برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم جنہوں نے کہا اپنے آپ سے خواجہ مخاطب ہوا، کہتا ہے خواجہ سب نے حسین پر کچھ لکھا ہے، تو بھی کچھ لکھ اور تو بھی کچھ لکھ۔ اس نے قلم نکالا اور لکھا شاہ، بندے بولو گے سارے شاہ، بھائی شیعہ کا کلام نہیں، اہل سنت کا کلام ہے، شاہ۔ رک گیا، کہتا ہے خواجہ شاہ تو اور بھی بڑے ہیں، یا لکھ بادشاہ۔ میری بات کی جنہیں اللہ نے زبان حسین کے صدقے میں عطا کی ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے خواجہ شاہ تو اور بھی بڑے ہیں یار، لکھ بادشاہ۔
بادشاہ، ایک ہوتا ہے شاہ، ایک ہوتا ہے بادشاہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ شاہ کی حکومت محدود ہے، کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، شاہ کی حکومت محدود ہے، بادشاہ کی حکومت محدود ہے۔ جس بادشاہ کی محبت میں آئے ہو، میں آپ کو ایسی بات اعزاز روحانیت میں دوں، دل تلی پہ آگے علی کا نام لے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے زندگی کی پہلی رات ایک عرش والے کو شفا دی ہے۔ کون صاحب چلے؟ سبحان اللہ، مل کے بولنا۔ میں شاہ کی بات نہیں، میں بادشاہ کی بات کرتا ہوں۔ بادشاہ یعنی پہلی زندگی کی پہلی رات ایک عرش والے کو شفا دی ہے، اور زندگی کی آخری رات ایک لعنت اللہ کو علیہ السلام بنا کر سبحان اللہ، ایک لعنت اللہ کو علیہ السلام بنا کر میں رک گیا، ایک جملہ کہتا ہوں، میری طرف دیکھو سارے، اور ہر بندے پر واجب ہے میرا جملہ سننا۔ اور گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا، اور گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا، حسین گھیر کر ہور کو جنت میں لے گیا۔ بات سمجھ آئی آپ؟ کیا قرآن 35 لکھ نعرہ علیہ السلام۔ میں شاہ کی بات نہیں، میں بادشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں تشریف لائے تو ایک عرش والے کو شفا دی، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے زندگی کی آخری رات ایک لعنت اللہ کو علیہ السلام بنایا۔ حسین نے کائنات میں چیلنج کیا کہ ہم شاہ نہیں، ہم بادشاہ ہیں، عرش والے آؤ تب بھی شفا دیں گے، فرش والے آؤ تب بھی شفا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ کہتا ہے میں نے کہا کہ نہیں شاہ نے لکھ، بادشاہ لکھ۔ پھر کہتا ہے نہیں خواجہ، بادشاہ بھی نہ لکھ، لکھ دین است حسین۔ یہ جو آپ کو عزتیں ملی ہیں یہ کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ بھائی اگر آپ میں سے کوئی شاہ ہے، سید ہے، ہاتھ باندھتے ہو، یہ سید ہے، یہ سید ہونا کس نے عزت دی؟ دین نے۔ یہ سید ہونا، باپ ہو کسی کے، باپ ہونا عزت ہے نا، کس نے دی ہے؟ دین نے۔ یہ بیٹا ہونا کس نے دیا ہے؟ دین نے۔ یہ آپ کے گھر مائیں بہنیں ہیں، یہ زوجہ ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ دین کی وجہ سے۔ یعنی اتنی عزتیں جو تمہیں دین دیتا ہے، دین کا دوسرا نام حسین ہے۔ اس کا مطلب ہے حسین کائنات میں عزتوں کو تقسیم کر رہا ہے۔ میرے بھائی بہترین پوائنٹ جو آپ تک میں لے آیا، خواجہ کہتے ہیں لکھ دین، پھر کہتے ہیں نہیں خواجہ لکھ دین پناہ۔ سمجھائیے آپ، لکھ دین پناہ است حسین۔ یہ 4 لائنیں، 4 انگلیاں، ہر بندہ دیکھے میری طرف۔ پہلی لائن میں خواجہ نے لکھا شاہ، بادشاہ، لائن ختم ہو گئی۔ دوسری لائن میں دین، دین پناہ، لائن ختم۔ تیسری لائن میں سرداد نہ داد، دست در دست یزید۔ ٹھیک ہے، پہلی دونوں لائنوں میں خواجہ نے حسین کا نام لکھا ہے،
پھر یزید کا نہیں آنے دیا۔ واہ 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 واہ، دیکھ لو، شاہ بادشاہ 2 دفعہ حسین آیا، یزید کا نام نہیں آیا۔ دوسری لائن میں پھر 2 دفعہ حسین آیا، یزید کا نام، سر اٹھاؤ، یزید کا نام نہیں آیا۔ تیسری لائن میں یزید کا آیا ہے، پھر حسین کا نہیں آیا۔ یزید کا آیا ہے، یزید کا نام آیا، پھر حسین کا، بولو پھر حسین کا نہیں آیا، پھر حسین کا نہیں آیا۔ میں خواجہ کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہوئے التماس کرتا ہوں، خواجہ یہ پہلی لائن میں تو نے حسین لکھا، دوسری میں حسین لکھا، تیسری میں یزید کا آیا ہے، پھر حسین کا نہیں آیا، اس میں وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں، خواجہ قبر سے جواب دے۔ مہدوی تو خطیب ہے، خواجہ کا عقیدہ سن۔ خواجہ پسند ہی نہیں کرتا جس لائن میں حسین آئے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، جس لائن میں حسین آئے اس لائن میں یزید کا نام بھی آئے، خواجہ پسند ہی نہیں کرتا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں خواجہ کا کہ جو لائن میں پسند نہیں کرتا، جو لائن میں پسند نہیں کرتا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو لائن میں پسند نہیں کرتا۔ لیکن خواجہ تو لائن میں پسند نہیں کرتا تو جن ذہنوں میں حسین آ جائے، جن ذہنوں میں آ جائے، جن ذہنوں میں آ جائے وہ پسند کریں گے خواجہ۔ لیکن تیرے بعد کچھ لوگوں نے یزید کے ساتھ رضی اللہ کہا ہے، یزید کے ساتھ لوگوں نے پچھلے سال پنڈی ٹی وی پر بھی اور باقی یہ پچھلے چیلم پر 40 لوگوں نے کراچی میں جلوس نکال کے میر یزید زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں، یہ نہیں لگائے ہیں بھائی، یزید کے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ بس یہی سزا ہے جو حسین جیسی نعمت کو ٹھکرائے، اللہ اس کے مقدر میں یزید لکھ دیتا ہے۔ جناب سیدہ بلند تر صلوات، اللہم صلی محمد۔ بس بھئی آخری گزارش، قبر میں نجات اسے ملے گی جس کا دین ٹھیک ہوگا، جس کا ایمان ٹھیک ہوگا۔ کل ایمان علی، میری بات ذہن میں، اور کل دین حسین۔ کل ایمان، بولو کل ایمان، کل دین، کل ایمان، کل دین۔ قبر میں نجات اسے ملے گی جس کا دین بھی ٹھیک ہوگا، جس کا ایمان بھی ٹھیک ہوگا۔ میں محبت حسین کی دعوت دیتا ہوں، اگر تمہیں موت آ گئی محبت حسین کے بغیر، اگر حسین کے بغیر مرے تو بے دین مر جاؤ گے، علی کے بغیر مرے تو بے ایمان مر جاؤ گے۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، یہ جو آپ کا سرکار وفا کا علم ہے نا، یہ پرچم اسلام ہے۔ یہ علم جو ہے نا، یہ پرچم اسلام ہے۔ یا علم کو ذہن سے نکالو، سارے بندے دیکھو میری طرف، مجھے کوئی اسلام کا پرچم اس دور میں دکھاؤ، ریسرچ کر لو، پارٹیاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، مذہبی ہیں، تنظیمی ہیں، ان کے اپنے اپنے پرچم ہیں۔ علم کے سوا کوئی مجھے نقشہ بتاؤ کہ جس کو کہو یہ پرچم اسلام ہے۔ دیکھ لو، سوچ لو، سوچ لو، نہیں سمجھ آئے گی۔ پھر یہی پرچم اسلام ہے جو نبی کے پاس تھا، اور نبی نے بطور علمدار
علی ابن ابی طالب کو یہ پرچم عطا ہوا۔ بے شک یہی پرچم جو ہے نا، یہ پرچم ایک حد بندی ہے۔ مثلا ہمارے ملک کا جو پرچم ہے، جو تہران بارڈر پر ختم ہوتا ہے تفتان پر، اور اس کے آگے پرچم ہوتا ہے ایران کا۔ یہ ہمارے ہاں انڈیا ہمارے ہمسایہ ملک ہے 10 20 50 کلومیٹر پر، لیکن بارڈر پر جائیں تو ان کا پرچم ادھر ہے، ہمارا پرچم ادھر ہے۔ اگر کوئی تعلقات کی بنا پر یہاں پرچم لگائے گا نا تو غدار گنا جائے گا۔ جو انڈیا کا پرچم ہے نا، اگر یہاں لگایا جائے تو اس پر پرچہ ہو جائے گا، غدار ہوگا۔ یعنی ان کا پرچم بتا رہا ہے کہ یہاں تک ہماری حد بندی ہے۔ پھر ایران کا پرچم بتاتا ہے کہ عراق تک ہماری حکومت ہے۔ یعنی حکومتیں بتانے کے لیے پرچم بتاتا ہے یہاں تک ہماری حد ہے۔ اس کا پتہ چلا حسین وہ بادشاہ ہے جہاں جہاں غازی کا علم ہے، اب پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک بڑا مبلغ آیا تھا جس نے پاکستان میں کراچی کی عورتوں کی آوازیں سنی اور اس نے دین اسلام پیغام دیا لوگوں کو، جس کا نام محمد بن قاسم تھا۔ آپ نے غلط سنا ہے، وہ حکومتی پروٹوکول میں تھا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں پاکستان میں 2 آئے تھے، تم نے تلوار والا نام یاد رکھا ہے، کردار والا نام یاد نہیں رکھا۔ اسلام میں 2 آئے تھے، ایک کا نام محمد بن قاسم تھا، وہ حکومتی سطح پہ آیا، اور دوسرا 7 شریف کی دھرتی پر شہباز قلندر تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ حسین کا پیغام، نبی کا پیغام تلوار سے پھیلا ہے یا کردار سے پھیلا ہے تو کرایہ میں دیتا ہوں، سندھ کے چوک میں جا، اگر تلوار لٹکی ہے تو کلمہ تلوار سے پڑھایا گیا ہے، اگر غازی کا علم ہے تو علمدار کی آڑ میں نکلی تھی مدینے سے فاطمہ کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ بہنوں کا مزاج اپنا نہیں ہوتا، بھائیوں پر ہوتا ہے، کبھی بھائی پر، کبھی بیٹے پر، کبھی شوہر پر، کبھی باپ پر مزاج ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار وفا سے جناب زینب نے کہا، بھائی باپے سے کہو میں نانے کی زری پر جاؤں۔ عباس گئے، بابا بہن زینب کہتی ہے کہ میں نے نانے کے روزے پر جانا۔ آواز آئی، عباس زینب سے کہو ان راتوں کا انتظار کرے جن میں چاند اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف۔ ابھی یہ میدان نعروں سے گونج رہا تھا، کون سا میں نے نام لیا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ رونا اور رلانا کسی خطیب اور وائز کا کمال نہیں، رونے کے لیے 4 لفظ کافی ہیں، حسین اور کربلا، زینب اور اجرکم علی اللہ۔ رات شب عاشور کی آ گئی، شب عاشور کی رات آ گئی، فرشتے تیار ہونے لگیں، شہداء کل شہید ہونا ہے۔ آج آخری رات یعنی شب عاشور کی رات، کیا کمال ہے ان ہستیوں کا جو امام کی انتظار میں تھے، کہہ رہے تھے پہلے میں جاؤں گا، کوئی کہتا تھا پہلے میں جاؤں گا۔ میرے بھائی ساری رات گزری نا، تو جناب حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے پوچھا، بہن یہ سکینہ 3-4 مرتبہ خیمے سے نکل کر کئی مرتبہ عباس کے خیمے میں آئی ہے،
اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا بھائی جس طرح تو میرا بھائی ہے نا، اسی طرح سکینہ کا بھی ایک بھائی ہے جس کی عمر 6 ماہ ہے، تڑپ رہا ہے۔ 17 مرتبہ غازی کے خیمے میں آئی ہے سکینہ، چچا تو بھی زندہ ہے، میرا بھیا پیاسا مارا جا رہا ہے۔ عجب نہیں مولا نے جواب دیا ہو، سکینہ تیرا بھائی ہے 6 ماہ کا، میرا بھائی ہے 32 سال کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ تیرا بچے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسوں کی یاد میں بیٹھے ہو، آپ نے پانی بھی پیا ہے، آپ نے کھانا بھی کھایا ہے، لیکن جب حسین نے کہا نا عباس سکینہ سے کہو تجھے مشکیزہ پہنائے، سن سکو گے؟ 5 منٹ کی زحمت ہے، علم آئے گا جی بھر کے رو لینا۔ میرے بھائیو سکینہ کا قد چھوٹا ہے، عباس کا قد بلند ہے، تھوڑا سا قریب آ کے کہتی ہے چچا تھوڑا سا جھک جا، چچا تھوڑا سا جھک جا۔ سن سکو گے جملہ؟ عباس اتنا جھکا، سکینہ کے قدموں پہ جا کے ہاتھ لگ گئے، یا پہلو سے بطول کی آواز آئی ہو تیری وفا سے قربان، تو نے حق ادا کر دیا، اجرکم اللہ۔ امام نے مشکیزہ پہنایا، سکینہ نے مشکیزہ پہنا کے اجازت دی۔ اب 60 بچے سیدوں کے، پردیسی، مسافر، بے وطن، بھوکے اور بے یار و مددگار، جب غازی گیا ہے نا تو سکینہ کو 60 بچوں نے گھیر لیا۔ آواز آئی سکینہ تیرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے نا، پہلے پانی مجھے پلاؤ۔ سکینہ پہلے پانی مجھے پلاؤ گی؟ یہ کیفیت تھی، یا علمدار علم لے کے چلا، کافی ملعونوں کو فنار کر کے علمدار نے شام والوں کو شام کی راہ دکھائی، کوفے والوں کو کوفے کی راہ دکھائی، لیکن ایک بدبخت نے کہا غازی تو میدان میں عباس لڑ رہا ہے، دیکھ تیری بہن کے خیموں کو تو آگ لگ گئی۔ مڑ کے جو دیکھا ایک ظالم نے ایک ایسا وار کیا جس سے ایک بازو قلم ہو گیا، پھر وار کیا، پھر دوسرا بازو قلم ہوا۔ میرے بھائیوں مشکیزہ دانتوں میں لیا اور آواز دی یا حسین یا آخی ادرکنی۔ حسین اٹھے۔ اب آپ تصور کریں دشمنوں کے نرغے میں پردیسی غریب حسین اکیلا 32 سال کے بھائی کو اٹھانے کے لیے جائے تو کیسے جائے؟ میرے بھائیوں جیسے ہی پہنچا ہے نا سرکار امام حسین عباس کے لاشے پر، تو حضرت عباس کا لاشا تڑپا، زندہ تھے۔ آواز آئی بھیا میرے لاشے کو خیمے نہ لے جا۔ بھائی کیوں؟ آواز آئی میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں پانی لینے کے ارادے سے آیا تھا، پانی نہیں پہنچا سکا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حسین نے علم کو پکڑا۔ 70-60 بچے جو سیدوں کے تھے وہ یہی سمجھے کہ علم آ رہا ہے، یہ علم آئے گا، یہ جو علم آ رہا ہے لے آئے بارگاہ میں علم، یہ جو علم آئے گا آپ اس کو ایک نظر دیکھیں گے، اٹھیں گے نہیں۔ علم سرکار وفا کا ہے، علم محبت حسین پر ہے، علم یہ غازی کے ہاتھ میں تھا۔ دشمن نے سمجھا یہ علم نہ اٹھائے، دونوں ہاتھ قلم کر دو، لیکن انہیں علم پکڑ کے بتاؤ کہ غازی دنیا سے گیا ہے۔ کتنے غازی کے مرید ایسے ہیں جو علم کو اٹھائیں گے، بازاروں میں لے جائیں گے اور دنیا کو مخاطب کریں گے کہ ہم غازی کے مرید ہیں۔ جب بچوں نے یہ علم لے آئے، بچوں نے جب علم دیکھا نا خالی، اس وقت بی بی سکینہ کہتی ہے بچوں اپنے اپنے برتن واپس لے، جس کی آس پہ میں نے وعدے کیے تھے، میرا بابا میرا چچا
مارا گیا، ماتم حسین کہہ کے بے شک اٹھو، لیکن ایک جملہ سن لو، ساری رات جناب زینب کہتی رہی یہ بیویوں کو تمہارے پردے کی میں ضامن، تمہارے برقعے کی میں ضامن، کسی کی ہمت نہیں تمہیں آگے میرا پردہ کرے، لیکن جب خالی علم آیا بی بی کہتی ہے بیویوں اپنی اپنی چادروں کی خود ذمہ دار ہو، جس کی آس پہ میں نے وعدے کیے تھے، میرا